بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ تَصْدِيقًا لَهُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ كَانَ صَادِقًا فِيمَا أَتَى بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ۔ ما سبق میں علامہ نے خبر رسول سے متعلق جو عبارت ذکر کی ہے اس سے دو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ نمبر ایک، خبر رسول موجب علم ہے۔ نمبر دو، خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم علم استدلالی ہے۔ اس عبارت میں ان دونوں فائدوں کو اختصار کے ساتھ متن میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے انہی دونوں فائدوں کی علامہ تفصیل کر رہے ہیں کہ خبر رسول جو ہے یہ موجب علم ہے اور رسول کی خبر سے استدلالی علم حاصل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ، پہلا فائدہ جو ہے وہ یہی کہ خبر رسول موجب علم ہے۔ اس کی وجہ رہا خبر رسول کا موجب علم ہونا۔ کیوں وہ موجب علم ہے؟ وہ یقین کا فائدہ اس سے کیوں کر حاصل ہوتا ہے؟ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ذات کی جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے معجزہ ظاہر فرمایا، تصدیقاً لہو فی دعوی الرسالت، اس کے دعوی رسالت کی تصدیق کے لیے، کانا صادقاً فیما اتی بہ من الاحکام، تو وہ ان تمام احکام میں جنہیں وہ لے کر آیا ہے صادق ہوگا۔ یعنی جب اس بات کا یقین ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے اس کے دعوی رسالت کی تصدیق کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا، تحدی کے وقت، چیلنج کے وقت اس کے دعوے کے موافق خرق عادت معاملے کو اللہ عز و جل نے ظاہر فرمایا، تو وہ نبی ہوگا، وہ رسول ہوگا۔ کانا صادقاً فیما اتی بہ من الاحکام، تو جب اس کے دعوی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا ہے تو وہ اپنے لائے ہوئے تمام احکام میں صادق ہوگا، کیونکہ اگر اسے اس کے لائے ہوئے احکام میں صادق نہ مانا جائے
تو جو یقین تھا کہ اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا اس کے دعوے رسالت کی تصدیق کے لیے، وہ یقین نہیں رہ جائے گا۔ کانا صادقاً فیما آتا بھی من الاحکام، تو وہ اپنے لائے ہوئے جملہ احکام میں صادق ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا، اور جب یقین ہے کہ وہ اپنے لائے ہوئے جملہ احکام میں صادق ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا ہے، تو ان احکام کے مضمون کا علم بھی واقع ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا، اور جب وہ صادق ہے، اس کا صادق ہونا یقین سے معلوم ہو گیا، تو ان احکام کے مضمون کا علم ہونا بھی یقینی اور قطعی ہوگا، کیونکہ اگر ان احکام کے مضمون کا علم یقینی اور قطعی نہ ہو تو اب اس کا کاذب ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ قطعی اور یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں صادق ہے، تو اس کے ان احکام کے مضمون کا علم بھی قطعی اور یقینی ہوگا۔ ایک ہے مضمون حکم، اور ایک یہ ہے کہ جو احکام وہ لے کر کے آیا ہے تو اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں وہ صادق ہے، جو بھی حکم وہ لے کر کے آیا ہے اس میں صادق ہے، تو جو بھی احکام ہوں گے ان احکام کا علم بھی واقع ہوگا، نفس الامر کے مطابق ہوگا، ان کا یقین ہوگا، ورنہ اس رسول کا کاذب ہونا لازم آئے گا اگر اس کا مضمون واقع نہ ہو۔ آپ یہ چیز پڑھتے ہوئے بہت دن سے آئے ہیں، مضمون جملہ فعل یا شبہ فعل کی فاعل کی طرف اضافت کی گئی ہو، جیسے ضربا زید یا قامہ زید، تو جو یہ نسبت ہوتی ہے اسی مصدر کی نسبت کو مضمون جملہ کہا جاتا ہے۔ قامہ زید یعنی قیام و زیدن، زید کا قیام، یہ کیا ہے؟ مضمون جملہ۔ اور فعل مجہول کی اگر نسبت کی گئی ہو جیسے ضربا زید، تو مضروبیت زید یہ مضمون جملہ۔ کبھی کبھی مفہوم اور مراد متکلم کو بھی مضمون جملہ کہا جاتا ہے۔ مفہوم اور مراد منشأ متکلم کو بھی مضمون جملہ کہا جاتا ہے، جیسے اس میں ایک مثال آئے گی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس میں تو ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں، اور ایک اس جملے کا مفہوم اور منشا ہے کہ جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو منکر ہوگا اس کے ذمہ قسم ہے۔ تو یہ منشأ متکلم ہے، مفہوم کلام ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ فعل یا شبہ فعل کو آپ مصدر بنا کر کے فاعل کی جانب اس کی اضافت کر دیں مضمون جملہ بن جائے، بلکہ منشأ متکلم اور مراد متکلم مفہوم کلام کو مضمون جملہ کہا جاتا ہے۔ وہی یہاں مراد ہے کہ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَضْمُونِهَا قَطْعًا، کہ جب وہ رسول صادق ہے یقینی طور پر ہمیں یہ معلوم ہے، تو ان احکام کے مضمون کا علم بھی واقع ہوگا، اس کا علم بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ پہلا دعویٰ جو تھا کہ رسول کی خبر جو ہے وہ موجب علم ہے، موجب علم اس بنیاد پر ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ کو ظاہر فرمایا، لہذا قطعی طور پر وہ اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں صادق ہوگا، اور جب وہ اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں صادق ہے تو ان احکام کا مضمون بھی
واقع ہوگا، صادق ہوگا۔ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، دوسری صورت تھی کہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے۔ فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ وَاِسْتِحْضَارِ أَنَّهُ خَبْرُ مَنْ ثَبَتَ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجِزَاتِ، تو اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے اس بات کے استحضار و استدلال پر کہ یہ ایسی ذات کی خبر ہے جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے۔ یعنی جو بھی خبر رسول ہے اس کے بارے میں آپ اس طور سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ ایسی ذات کی خبر ہے جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے۔ وَكُلُّ خَبْرٍ هَذَا شَانُهُ، اور جس خبر کی یہ شان ہو کہ جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا ہے اس سے وہ ثابت ہو، فَهُوَ صَادِقٌ، تو وہ خبر صادق ہوتی ہے۔ وَمَضْمُونُهُ وَاقِعٌ، اور اس کا مضمون واقع ہوتا ہے، لہذا یہ خبر صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے۔ تو چونکہ خبر رسول کے بارے میں اس طریقے سے استدلال کرنا ہوتا ہے کہ فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ، تو خبر رسول کے اس استدلال و استحضار پر موقوف ہونے کی وجہ سے کہ یہ ایسی ذات کی خبر ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہو وہ صادق ہوتی ہے، اس کا مضمون واقع ہوتا ہے، لہذا یہ خبر صادق ہے، اس کا مضمون واقع ہے۔ یہ استدلال کرنا کہ خبر رسول ہے نا، تو اب خبر رسول سے علم استدلالی کا حصول ہوتا ہے۔ موجب یقین ہے ایک چیز، تو اس بنیاد پر موجب یقین ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا، اس لیے اس کی جانب سے جو خبر ہوگی وہ موجب علم ہوگی، موجب یقین ہوگی۔ لیکن اس میں استدلال بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسی ذات کی خبر ہے جس سے معجزہ کا ظہور ہوا، اور جس سے ظہور معجزہ ہو اور وہ کوئی خبر دے تو اس کی خبر صادق ہوتی ہے، لہذا یہ خبر صادق ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ کیا ظاہر سی بات ہے استدلال امت ہی کرے گی، اور کون استدلال کرے گا؟ دو چیزیں انہوں نے ماسبق میں بیان کی تھی کہ موجب علم ہے، موجب علم ہونا اس بنیاد پر کہ اس کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور ہوا، تو یقین ہے کہ وہ اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں صادق ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے جملہ لائے ہوئے احکام میں صادق ہے تو اس کے کلام کا مضمون بھی واقع ہوگا، اس کا بھی یقین ہوگا، ورنہ اس کا کاذب ہونا لازم آئے گا۔ یہ وجہ ہے اس کے موجب علم ہونے کی، اور وہ موجب علم استدلالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے استدلال کرنا پڑتا ہے ہم اور آپ کو کہ ایسے کی خبر ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، اور جس خبر کی یہ شان ہو کہ وہ کسی ایسے کی خبر ہو جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، تو وہ کلام صادق ہوتا ہے، وہ خبر صادق ہوتی ہے، لہذا یہ کلام بھی صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے۔ والعلم الثابت به اے بخبر رسول یضاہی اے یشابہ العلم الثابت بالضرورہ۔ علم استدلالی ہونے کی بنیاد پر یہاں ایک چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ نظری ہے، استدلال کرنا پڑتا ہے، تو جب استدلال کرنا پڑتا ہے نظری ہی میں استدلال ہوتا ہے، لہذا خبر رسول کا موجب علم ہونا یہ کیا ہے؟ استدلالی ہے۔ یہ کہتے ہیں یقینی طور پہ یہ نظری ہے، استدلال کرنا پڑتا ہے، لیکن نظری میں انتہائی قوی ہے اور اپنی قوت کی بنیاد پر قریب ہے کہ یہ ضروریات، محسوسات اور بدیہیات سے لاحق ہو جائے، یعنی ان کے بہت قریب ہے، اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ والعلم الثابت به، اور خبر رسول سے جو علم ثابت ہوتا ہے یہ وہ اس علم کے مشابہ ہوتا ہے جو ضرورت سے ثابت ہو، بداہت سے ثابت ہو۔ کل محسوسات، جیسے کوئی علم محسوس چیزوں کے ذریعے سے ثابت ہو،
والبدیہیات یا بدیہیات کے ذریعے سے ثابت ہو، والمتواترات یا متواترات کے ذریعے سے ثابت ہو۔ تو جو چیزیں محسوسات، بدیہیات، متواترات کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم ہوتا ہے ان میں یقین ہوتا ہے، احتمال نقیض نہیں ہوتا ہے، وہ تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتی ہیں۔ یہی حال خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کا بھی ہے کہ وہ ضرورت کے مشابہ ہے، اس علم کے مشابہ ہے جو ضرورت سے حاصل ہو۔ کس بات میں؟ تیقن میں، ثبات میں، یعنی جو علم خبر رسول سے حاصل ہوگا وہ نقیض کا احتمال نہیں رکھے گا، جیسے محسوسات، بدیہیات اور متواترات میں ہوتا ہے، وہ تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوگا جیسے کہ محسوسات وغیرہ میں ہوتا ہے۔ والعلم الثابت بھی، اور جو علم خبر رسول سے ثابت ہو وہ اس علم کے مشابہ ہوتا ہے جو بالضرورہ ثابت ہو، جیسے محسوسات ہیں، بدیہیات ہیں، متواترات ہیں۔ کس سلسلے میں اس کے مشابہ ہے؟ فی التیقن، یقین ہونے میں، اے عدم احتمال النقیض، یعنی نقیض کا احتمال نہ رکھنے میں۔ جس طریقے سے محسوسات وغیرہ میں احتمال نقیض نہیں ہے، ایسے ہی خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم میں بھی نقیض کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ والثبات، اور ثابت ہونے میں، اے عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک، یعنی تشکیک مشکک سے بلا وجہ کا شبہہ ڈال کر کے ذہن کو منتشر کرنے والا، اس کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہونے کا احتمال، زائل ہونے کا اس میں احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اے عدم احتمال الزوال، یعنی زائل ہونے کا احتمال نہیں ہوتا ہے اس میں بتشکیک المشکک کے، کسی شبہے میں ڈالنے والے کے شبہے میں ڈالنے سے۔ تو جس طریقے سے محسوسات میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا ہے اور تشکیک مشکک سے وہ چیزیں زائل نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس میں احتمال نقیض نہیں ہوتا ہے اور وہ تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتی ہیں۔ فہو علم بمعنی الاعتقاد، لہذا خبر رسول سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس علم کے معنی میں ہے جو وہ ایسا علم ہے جو اعتقاد کے معنی میں ہے۔ اور اس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: المطابق، جو واقع کے مطابق ہے، الجازم، اور جس میں یقین ہے، الثابت، اور جو ثابت ہے۔ میں عبارت کا اعتبار نہیں کیا ہوں، ہے نا، ایک ایک کو الگ الگ پڑھا ہوں۔ فہو علم بمعنی الاعتقاد، تو خبر رسول سے جو علم حاصل ہوگا وہ اعتقاد کے معنی میں ہوگا، المطابق، جو واقع کے مطابق ہے، جازم ہے اور ثابت ہے۔ کیونکہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم اگر ان اوصاف ثلاثہ سے متصف نہ ہو کہ واقع کے مطابق ہو، جازم ہو اور ثابت ہو، تو اگر واقع کے مطابق نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے علم حاصل ہو رہا ہے، کوئی علم آپ کو ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہے لیکن وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اگر خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم واقع کے مطابق نہ ہو تو جہل مرکب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جازم اور یقینی ہوتا ہے، اس میں جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر جانب مخالف کا اس میں احتمال ہو، احتمال نقیض اس میں ہو، تو وہ جازم اور یقینی نہیں رہ جائے گا بلکہ ظن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علم خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ثابت نہ ہو، تشکیک مشکک سے وہ زائل ہو جائے تو وہ تقلید ہو جائے گا۔ اس لیے خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ان اوصاف ثلاثہ سے متصف ہوتا ہے کہ واقع کے مطابق ہوتا ہے،
یقینی اور جازم ہوتا ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے۔ فہو علم بمعنی الاعتقاد، تو خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم اعتقاد کے معنی میں ہے، یعنی جو واقع کے مطابق ہے، یقینی ہے اور ثابت ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلًا، کیونکہ اگر وہ ان اوصاف ثلاثہ سے متصف نہ ہو، واقع کے مطابق نہ ہو تو جہل ہو جائے گا، جازم نہ ہو تو ظن ہو جائے گا، اگر ثابت نہ ہو تو وہ تقلید ہو جائے گا۔ یہاں پر ان کی یہ بات پوری ہو گئی، عبارت کی توضیح ہو گئی۔ اب ایک شبہہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ خبر رسول سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، موجب علم یقین ہے۔ یہ چیز تو متواتر میں ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خبر رسول کو متواتر کی قسم بنائے ہیں کہ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر رسول۔ یہ خبر رسول متواتر کی قسم ہونے کے بجائے اس کی ایک نوع ہو جا رہی ہے، کہ جیسے دوسرے اخبار متواترہ ہیں وہ موجب علم یقین ہے، ایک نوع اس کی خبر رسول بھی ہے، یہ بھی موجب علم یقین ہے۔ اور دوسری چیز یہاں یہ ہے کہ جو خبر رسول ہے اس میں یقینی طور پہ کہ یہ رسول کی خبر ہے کب معلوم ہوگا؟ جب وہ متواتر ہو، اور اگر وہ متواتر نہیں ہے تو اس کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبر رسول ہے۔ تو یقین ہونے کے لیے خبر متواتر ضروری ہے کہ وہ خبر متواتر ہو، تبھی یقین حاصل ہوگا، اور جب یقین متواتر کے ذریعے سے حاصل ہوگا تو قسم ہونے کے بجائے یہ اس کی ایک نوع ہو جائے گی۔ لہذا یہ خبر متواتر کی قسم نہیں بلکہ اس کی ایک نوع ہے۔ اسی دونوں شبہوں کا یہ جواب دیں گے کہ یقین صرف تواتر کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور جب یقین تواتر کی صورت میں حاصل ہوتا ہے تو یہ متواتر کی ایک نوع ہے، اس کی قسم نہیں ہے۔ انہی دونوں شبہوں کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ بعد میں یہ پڑھیں گے کہ جو خبر رسول ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: غریب، عزیز، مشہور، متواتر۔ غریب اسے کہتے ہیں کہ کسی طبقے میں ایک راوی ہو، اگرچہ تمام طبقات میں کئی راوی ہوں۔ عزیز اسے کہتے ہیں کہ تمام طبقات میں یا کسی ایک طبقے میں 2 راوی ہوں۔ مشہور اسے کہتے ہیں کہ جو تواتر کی حد کو نہ پہنچے اور اس کے راوی 2 سے زیادہ ہوں ہر دور میں اس کے راوی 2 سے زیادہ ہوں، 2 تک نہ پہنچے اور وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے تو اسے خبر مشہور کہتے ہیں۔ متواتر کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ اتنے لوگوں کا خبر دینا جن کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ یہاں یہ چونکہ خبر رسول کی یہ 4 قسمیں ہیں، یقین کس میں حاصل ہوتا ہے؟ تواتر میں۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یقین تو متواتر میں حاصل ہوتا ہے، باقی میں یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یقین حاصل ہونے کی صرف ایک صورت ہے، اور جب ایک ہی صورت ہے تو یہ تواتر کی خبر متواتر کی ایک نوع میں شامل ہوگی، اس کی قسم نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا اعتراض۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُتَوَاتِرِ، کہ خبر رسول یہ مفید علم ہے، ایسے علم کا فائدہ دیتا ہے جو جازم ہے، واقع کے مطابق ہے، صادق ہے، یہ تو صرف متواتر میں ہوتا ہے۔ خبر متواتر کے علاوہ جو اخبار احاد ہیں، چاہے وہ عزیز ہو یا غریب ہو یا مشہور ہو، وہ مفید ظن ہوتا ہے،
مفید یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو جو خبر رسول موجب علم یقینی ہوگا وہ خبر متواتر کی ایک نوع، ایک قسم ہو جائے گا اور وہ متواتر کی قسم نہیں رہے گا۔ فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے هذا انما يكون في المتواتر فقط، یہ فائدہ تو صرف متواتر میں ہوتا ہے، فيرجع الى القسم الاول، لہذا یہ پہلی قسم کی جانب راجع ہوگا۔ قلنا ہم کہیں گے الکلام فیما علم انه خبر الرسول، یہاں گفتگو اس بارے میں چل رہی ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے۔ اب جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ رسول کی خبر ہے وہ موجب یقین ہے۔ اب یہ کہ وہ صرف اخبار متواترہ کے ذریعے سے معلوم ہوگا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بالمشافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ان کے کلمات سنے، ان کے لیے تواتر کی کوئی شرط نہیں۔ وہ سن رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے کلمات ان کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، تو انہیں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ خبر رسول ہے، وہاں تواتر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض بزرگان دین ہیں کہ انہیں الہام کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خبر رسول ہے، یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد بن مبارک سجلماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں، ابریز ان کی کتاب ہے، اور عبدالعزیز دباغ یہ امی تھے، یہ کہا جاتا ہے پڑھے لکھے، ظاہری علوم سے آراستہ نہیں تھے، لیکن کوئی بھی اگر حدیث رسول ان کے سامنے پڑھتا کہ یہ رسول کی حدیث ہے تو وہ سن کر کے کبھی یہ کہتے کہ نہیں یہ حدیث رسول نہیں، اور کبھی کوئی حدیث رسول کہہ کر کے پڑھتا وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث رسول ہے۔ ظاہری علوم سے بالکل وہ واقف نہیں تھے، کبھی نہ کہیں پڑھنے گئے نہ کسی سے علم حاصل کیا، کچھ بھی نہیں۔ اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں اور ان کے ولی ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ان سے ان کے شاگرد نے احمد بن مبارک سجلماسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، حدیث پڑھی جاتی، کوئی عبارت پڑھی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے حدیث ہے کہ نہیں، آپ کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا جو آپ نے کہا ہے واقعی وہی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب کوئی پڑھتا ہے اگر وہ رسول کی حدیث ہوتی ہے تو اس کے منہ سے نور ظاہر ہوتا ہے، اور اس نور کے ظاہر ہونے کی بنیاد پر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ حدیث رسول ہے۔ ہم اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو اس مقام پہ ہوں گے وہی لوگ دیکھیں گے، اور جب حدیث رسول نہیں ہوتی ہے وہ نور ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ حدیث رسول نہیں۔ تو صرف اخبار متواترہ کے ذریعے سے اس کے خبر رسول ہونے کا یقین حاصل ہوگا ایسا نہیں۔ صحابہ کرام نے بالمشافہ رسول سے سنا، انہیں یقین ہے کہ یہ خبر رسول ہے، وہاں تواتر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ الہام کے ذریعے سے اولیاء کرام کو بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہاں تواتر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک صورت اخبار متواترہ کی بھی کہ تواتر کے ذریعے سے خبر رسول ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے، یہی یہاں انہوں نے کہا۔ قلنا ہم کہیں گے الکلام فیما علما انہ خبر الرسول، یہاں گفتگو اس میں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ رسول کی خبر ہے، سمع من فی، خواہ ان کے زبان اقدس سے سنا گیا ہو جیسے صحابہ کرام نے سنا، او تواتر عنہ ذالک، یا رسول کریم سے وہ متواتراً منقول ہو، او بغیر ذالک ان امکنا، یا اس کے علاوہ اور صورتیں ہوں اگر ممکن ہو جیسے الہام وغیرہ۔ تو اب یہ مفید یقین ہوگا، وہ اما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم لعروض الشبهة فی کونہ خبر الرسول۔ تو اب یہاں پھر ایک شبہ ہوتا ہے کہ پھر خبر واحد مفید علم کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ مفید ظن کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے خبر رسول ہونے میں شبہ عارض ہو گیا۔ وہ مفید علم اس لیے نہیں ہے کہ اسی میں شبہ ہو گیا ہے کہ وہ خبر رسول ہے یا نہیں ہے،
اگر یہ متعین ہو جائے خواہ رسول کریم کی زبان اقدس سے سن کر کے یا الہام کے ذریعے سے یا تواتر کے ذریعے سے کہ یہ خبر رسول ہے تو وہ مفید یقین ہوگا۔ واما خبر الواحد، رہا خبر واحد، فإنما لم يفد العلم، تو وہ مفید علم نہیں ہے، لعروض الشبہۃ فی کونہ خبر الرسول، اس کے خبر رسول ہونے میں شبہے کے عارض ہونے کی وجہ سے، تو اسی میں شبہ ہو گیا کہ وہ خبر رسول ہے یا خبر رسول نہیں ہے۔ فإن قیل، اب یہاں سے ایک دوسرا اعتراض ہے وہ کرنا۔